الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے. یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے بندو، اگر تم میری اطاعت کرو گے، میری بات مانو گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو میں تمہارے گناہ کو میں ہی معاف کروں گا. میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ جو ہی آتا ہے تو ہر طرف سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے یا 8 رکعت تراویح ہونی چاہیے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی تو خلفائے راشدین کے دور میں اور پورے عالم اسلام میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. کسی ضعیف روایات سے نہیں معلوم ہوتا کہ 8 رکعت تراویح کسی مسجد میں صحابہ اور تابعین کے دور میں ہوئی ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب یعنی مکہ اور حجاز، عرب، مکہ مدینہ یعنی پورے اطراف میں ہر جگہ پر ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگ کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی نہیں مانیں گے تو کوئی انگریز مسلمان سے یہ کہے کہ تمہارے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہی نہیں ہوا، یہی تو کہے گا. اب یہ بزرگوں کی نہیں مانیں گے. یہ جو عملی تواتر ہے، سلسلہ بسلسلہ، نسبت بنسبت، یہی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 80 ہجری کی پیدائش ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 رکعت تراویح کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں 36 رکعت تراویح ہے لیکن 20 کے قائل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 20 کے قائل ہے. امام ابو حنیفہ 20 کے قائل ہے. لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ آج تو مکہ میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے تو 8 کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان لوگوں کے زمانے کا مکہ زیادہ اچھا تھا کہ آج کا مکہ زیادہ اچھا ہے. 100 سال پہلے کا مکہ زیادہ اچھا تھا کہ آج کا مکہ بہتر ہے. مکہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی. 30 رکعت تراویح کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ختم کر پائے. مکہ میں 20 رکعت تراویح آج بھی ہوتی ہے اور مدینہ میں بھی ہوتی ہے. تو الزام لگاتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے. ٹھیک ہے بھائی، نہ پڑھنے سے بہتر تو ہے کہ پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، 20 رکعت پڑھ لو. نہ پڑھنے سے تو اچھا ہی ہے. لیکن یہ کیا باتیں کہنا کہ ان کے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے. ساری حدیثیں آپ ہی جانتے ہیں، حدیثوں کی تشریح وضاحت آپ ہی جانتے ہیں. امام شافعی کو حدیث کی تشریح نہیں معلوم، امام احمد بن حنبل کو حدیث کی تشریح نہیں معلوم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی وضاحت نہیں معلوم. آپ ہی ایک حدیث کے عالم بن چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے.
ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. چلیے آپ 8 پڑھتے ہیں، ہم 20 پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ بھی گئے، ہم بھی گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ لاؤ کتنا پڑھ کے آئے ہو، تو ہم 20 پیش کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ لاؤ تم کتنا پڑھ کے لائے ہو، تو آپ 8 پیش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا نخواستہ کہیں پر یہ کہہ دیا کہ نہیں 20 ہی ہونی چاہیے، تو آپ 12 کہاں سے لائیں گے؟ کوئی دے گا؟ وہاں تو کوئی نہیں دے گا. اگر دے گا تو پھر یوم یفر المرء من اخیہ کا پھر کیا ثبوت، کیا دلیل ہے اس کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہیں 20 مانگ لیا تو آپ 12 کہاں سے لائیں گے؟ چلو ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اگر 8 مانگ لیا تو ہماری 12 تو بچ جائیں گی اور کام میں لگ جائے گی یہ 12 رکعتیں. تو اس لیے میرے بھائیوں سوچنا ہے، سمجھنا، غور اور فکر کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے ہمیں بتلایا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. بس انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.